السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ. آج کی کہانی میرے ساتھ عدنان نے شیئر کی ہے جو ایک پرانے مندر کی ہے. یہ کہانی اتنی خوفناک اور پریشان کن ہے کہ سننے والوں کے ہوش اڑ جائیں. عدنان اور اس کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ اس رات ہوا وہ ایک ایسا راز ہے جو بیان کرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. آج کی کہانی میں آپ کو سناؤں گی عدنان ہی کی زبانی. لسنرز، عدنان اپنی کہانی کچھ یوں لکھتے ہیں: السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے میری اور میرے دوستوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی. یہ کہانی ایک قدیم مندر کی ہے جو اپنی پراسرار اور خوفناک داستانوں کی وجہ سے مشہور تھا. ہم نے وہاں جانے کی جرت کی یہ سوچ کر کہ یہ صرف پرانی کہانی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ایسا تھا جسے بیان کرتے ہوئے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ ایک ایسے خوفناک اور قدیم مندر سے جڑا ہوا ہے جس کی خوفناکی نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حقیقت میں ایسے پراسرار اور روحانی معاملات دیکھنے کو ملیں گے، لیکن جو کچھ اس مندر میں ہوا وہ کسی ڈرامائی فلم کی کہانی سے کم نہیں تھا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانے گاؤں گیا تھا جہاں ایک قدیم مندر کی داستانیں بہت زیادہ مشہور تھیں. لوگ کہتے تھے کہ اس مندر میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور جو بھی وہاں رات گزارتا ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا کبھی واپس نہیں آتا. لیکن میرے اندر کا تجسس اور میرے دوستوں کا مذاق اڑانا مجھے اس جگہ کھینچ لے گیا. یہ کہانی سنتے ہوئے آپ کو ایک بات کا یقین ہو جائے گا کہ بعض جگہوں پر ہمیں قدم رکھنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے. تو آئیے اس پراسرار اور خوفناک کہانی کے پردے اٹھاتے ہیں. آفیابی ہم 4 دوست تھے: میں، عدنان، عامر، سنیل اور فرحان. یہ سب میرے بچپن کے دوست تھے اور ہم اکثر مہم جوئی کے لیے مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے. اس دن ہمارا رخ ایک گاؤں کی طرف تھا جو اپنی پراسرار داستانوں کی وجہ سے مشہور تھا. خاص طور پر وہاں ایک قدیم مندر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے. جب ہم گاؤں پہنچے تو وہاں کے بزرگوں نے ہمیں مندر کے قریب جانے سے سختی سے منع کر دیا. وہ بار بار کہہ رہے تھے، بیٹا اس جگہ مت جانا. جو بھی وہاں گیا وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پھر کچھ ایسا ساتھ لایا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی. لیکن جوان خون تھا اور ہمیں بھی خود بہت شوق تھا ایسی جگہیں دیکھنے کا جہاں کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ مشہور ہوں، اور ہمیں لگا یہ سب پرانی کہانی ہے صرف ڈرانے کے لیے. عامر نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا: بابا جی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ مندر میں کوئی بھوت رہتا ہے؟ آج ہم جا کر ثابت کریں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے. رات کا وقت آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ مندر جا کر خود دیکھیں گے. ایک مقامی شخص نے ہمیں آخری وارننگ دی: اگر جانا ہی ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جانا. رات میں وہاں جانے والوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. لیکن ہم نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا اور مندر کی طرف روانہ ہو گئے. مندر پر پہنچ کر سب سے پہلی چیز جو ہم نے محسوس کی وہ عجیب سی خاموشی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو. مندر کی دیواریں شکستہ ہو چکی تھیں اور جگہ جگہ پرانے مجسمے پڑے ہوئے تھے
جن کے چہروں پر عجیب طرح کے نقوش تھے۔ فرحان نے ایک ٹارچ جلائی اور ہم مندر کے اندر والے راستے پر قدم رکھ چکے تھے۔ جیسے ہی اندر گئے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، حالانکہ باہر گرم ہوا چل رہی تھی۔ یہ لمحہ کافی غیر معمولی تھا، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ مندر کے بیچ ایک بڑی مورتی تھی جو کسی دیوی کی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ اچانک عامر نے مذاق میں کہا، لگتا ہے یہ دیوی ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ اسی وقت مورتی کے قریب سے ایک آواز آئی، جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ ہم سب نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ہم نے مندر کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ فرحان اور سنیل نے کچھ تصویریں لینا شروع کیں، لیکن ہر تصویر میں ایک دھندلی سی شبیہ آ رہی تھی۔ ہم نے سوچا شاید کیمرے کی خرابی ہے۔ جیسے ہی ہم نے بیٹھ کر آرام کرنا شروع کیا، اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ عامر نے زور لگا کر دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ 1 انچ بھی نہ ہلا۔ یہ ہوا کیا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں، لیکن یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، فرحان بولا۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ مورتی کی آنکھیں ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا وہم ہے، لیکن جب مورتی کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے تو ہم سب کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عامر نے چیخ کر کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، یہاں کوئی بھوت نہیں۔ اسی لمحے مورتی کے سامنے رکھے چراغ خود بخود جل اٹھے۔ پورا مندر ایک پراسرار روشنی میں نہا گیا اور ہوا میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اور نہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کی طرف بڑھے، عامر غائب ہو چکا تھا۔ عامر کہاں گیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ تو ابھی یہی تھا، سنیل نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہم سب عامر کو آوازیں دینے لگے، لیکن مندر میں صرف ہماری اپنی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہمیں مورتی کے پیچھے سے عامر کی آواز آئی، مجھے بچاؤ۔ ہم نے جیسے ہی مورتی کے پیچھے دیکھا، وہاں عامر زمین پر بے ہوش پڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، بالکل ویسی ہی جیسی مورتی کے چہرے پر تھی۔ عامر کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں مندر کی دیواروں پر عجیب سے نقش و نگار دکھائی دیے۔ وہ نقش کسی قدیم رسم و رواج کے تھے، اور ایک تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ مندر کے اندر لوگوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ یہ جگہ واقعی آسیب زدہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، فرحان نے کہا۔ لیکن دروازہ بدستور بند تھا، اور اب مندر کے کونے کونے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں گھیر رہا ہو۔ اچانک عامر کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن وہ عامر نہیں تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور وہ عجیب زبان میں بولنے لگا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے دیوی کے غضب کو للکارا ہے۔ ہم سب کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن عامر نے زور سے کہکا لگایا اور ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے جسم کے گرد ایک عجیب سی روشنی نمودار ہوئی اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید بھیانک ہو گئی۔ فرحان نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، عامر کی چیخوں سے مندر گونجنے لگا، رک جاؤ،
یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لمحے مندر کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ ہم نے عامر کو پکڑا اور باہر کی طرف بھاگے۔ باہر آتے ہی عامر بے ہوش ہو گیا اور مندر کے اندر سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی جو گاؤں بھر میں گونجی۔ ہم سب اگلے دن گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئے جو مندر کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ ان کا نام بابا شنکر داس تھا اور گاؤں والے انہیں بہت عقیدت سے دیکھتے تھے۔ جب ہم نے انہیں پچھلی رات کے واقعات کے بارے میں بتایا تو ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ بابا جی بولے، بیٹا تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ مندر عام جگہ نہیں ہے، وہاں پر کئی صدیوں پہلے خونخوار دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ ہر سال اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی دی جاتی تھی، لیکن جب بادشاہ نے یہ قربانیاں بند کر دیں تو اس دیوی کے پجاریوں نے اس کی مورت میں کسی کالے جادو کی مدد سے اپنی روحیں قید کر دی تھیں۔ وہ روحیں آج بھی اسی جگہ بھٹک رہی ہیں اور ہر اس شخص کو سزا دیتی ہیں جو انہیں چیلنج کرے۔ ہم سب خوف سے کانپنے لگے۔ عامر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اچانک بول پڑا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی اس جگہ سے آزاد نہیں ہوا۔ رات کو عجیب خواب آتے ہیں اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ مورتی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ بابا جی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم فوری طور پر ایک روحانی عامل کے پاس جائیں جو عامر کو اس آسیب سے نجات دلانے میں مدد کر سکے۔ ہم سب عامر کو لے کر قریبی شہر میں ایک مشہور عامل کے پاس گئے۔ عامل صاحب نے عامر کو غور سے دیکھا اور فوراً کہا، یہ لڑکا اس مندر کی مورت کے آسیب کے زیر اثر ہے۔ اس کی روح پر ایک سایہ ہے اور اگر وقت پر علاج نہ کیا گیا تو یہ سایہ اسے مکمل طور پر قابو میں لے لے گا۔ عامل صاحب نے ایک پیچیدہ عمل شروع کیا۔ انہوں نے مختلف آیات پڑھی اور عامر پر دم کیا۔ جیسے وہ عمل کر رہے تھے عامر زور زور سے چیخنے لگا، مجھے مت نکالو، یہ میرا ہے۔ یہ آواز عامر کی نہیں تھی بلکہ وہی بھاری آواز تھی جو مندر میں ہمیں سنائی دی تھی۔ عامل صاحب نے پوری طاقت کے ساتھ وظیفہ جاری رکھا اور آخر کار عامر بے ہوش ہو گیا۔ جب عامر کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے خوف صاف ظاہر تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے اس دیوی کو دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور وہ اس کی سزا مجھے دے گی۔ عامل صاحب نے ہمیں نصیحت کی کہ آئندہ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اور ان مقامات کا احترام کریں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ چند مہینوں بعد ہمیں خبر ملی کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس مندر کو منہدم کر دیا ہے تاکہ وہاں مزید کوئی نقصان نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ جو بھی ملبے کو ہاتھ لگاتا تھا وہ بیمار پڑ جاتا تھا یا عجیب و غریب حادثات کا شکار ہو جاتا تھا۔ آخر کار گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور آج تک وہاں کوئی نہیں جاتا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ میں نے سیکھا کہ کچھ چیزوں کو صرف سننا چاہیے، انہیں آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عامر آج بھی کبھی کبھی اس رات کے خواب دیکھتا ہے اور ہم سب نے اس دن کے بعد پیرانارمل جگہوں پر جانے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو متنبع کر سکوں، کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو
اور کسی کی روحانی یا تاریخی عقیدت کو چیلنج نہ کریں۔ دنیا میں ایسے پراسرار واقعات اور جگہیں موجود ہیں جنہیں سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں نے یہی سیکھا کہ کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھٹکھٹانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مندر، اس کی مورتی اور وہ خوفناک رات ہمیشہ میری زندگی کا ایک ایسا راز رہیں گے جسے میں کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے انمول لمحوں کو ایسی جگہوں پر خطرے میں مت ڈالیں جہاں صرف اندھیرا اور خوف رہتا ہے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئی کسی کہانی یا واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔